وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر فإذا عزمت فتوكل على الله. تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑھائیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پیدا کرنے والا ہے، اور انتم بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اسلاف، محترم علماء کرام اور دوست و احباب، موضوع ہے اللہ رب العالمین پر توکل. آئیے سب سے پہلے توکل کا معنی سمجھ لیں کہ توکل کا مطلب کیا ہے. توکل کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنا، اور توکل علی اللہ کا معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. شرعی اصطلاح میں توکل کا مطلب یہ ہے، توکل علی اللہ، کہ اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھتے ہوئے اللہ قادر مطلق پر اعتماد کرنا، یقین کرنا، بھروسہ کرنا. یہ توکل علی اللہ کا معنی مطلب ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے. اس کی نگاہ میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی یہ عظیم ہے. وہ اللہ کے سلسلے میں اس طرح کے نظریات اور عقائد نہیں رکھتا جیسے دوسرے مذہبوں کے ماننے والے اپنے باطل خداؤں کے بارے میں نظریات رکھتے ہیں کہ بس خدا بھی مانتے ہیں اور ان کو سولی بھی دے دی گئی، خدا بھی مانتے ہیں اور ان کے رشتہ دار کو کوئی اٹھا کر بھی لے گیا. تو اس طرح کا عقیدہ، اس طرح کا نظریہ ایک مومن کا نہیں ہوتا. اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی قدرت ہر چیز اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. وہ اگر چاہے تو لمحہ بھر میں پوری کائنات کو تہس نہس کر دے. وہ اگر چاہے تو لمحہ بھر میں میری بگڑی ہوئی باتوں کو بنا دے، اور وہ چاہے تو مجھ سے خوشیاں چھین لے. اسی چیز کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعا میں ملتی ہے. فرض نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہے ان میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جو تو عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور اے اللہ جو تو نہ دینا چاہے، نہ عطا کرنا چاہے، کوئی عطا کر نہیں سکتا. یہ توکل کی انتہا ہے.
کہ اللہ کو جو نوازنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. کہ اللہ جو تو نہ دے تو پوری دنیا میں مل کر اگر وہ چیز یا کسی اور سے مانگی جائے ان سے ان کے در سے نہیں مل سکتی. ایک اور چیز، کیا توکل میں اسباب اختیار کرنا منع ہے؟ یعنی اسباب کا اختیار کرنا، کیا یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے؟ یعنی کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ بس بیٹھ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، کوشش مت کرو؟ نہیں، اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہونا ہی یہ چاہیے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، بندہ خود کوشش کرے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرے. اونٹ کو باندھ دو پھر بھروسہ کرو اللہ پر کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دیا اور پھر اللہ پر بھروسہ ہے کہ میرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا. نہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں. مشہور حدیث جو توکل کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل، اگر تم اللہ پر ایسا ہی توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں ایسا رزق عطا فرمائے جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں، دم خماصا، صبح کو خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دیتا ہے. اگر تم بھی اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو بھی اسی طرح نوازے. اب دیکھیے اس حدیث میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ذکر کیا کہ تم اسی طرح کا توکل کرتے رہو جس طرح توکل کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے نوازے، اس طرح روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، الفاظ کیا ہے؟ خالی پیٹ نکلتے ہیں، گویا کہ پرندے بھی دانے کی تلاش میں اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، دانا تلاش کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کوشش کرنا، اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ان بنیادی باتوں کے بعد آئیے ہم قرآن کریم کی چند آیات دیکھیں جن سے ہمیں پتہ چل سکے کہ توکل کی کس قدر اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 1 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو کہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آنے والی ہے. یعنی تمہارا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تمہارے رب کو کبھی موت نہیں آنے والی، اسے کوئی چیز مجبور نہیں کرنے والی، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرنے والی. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے بے خبر ہوتا ہے. اس کی شان یہ ہے حی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو حی ہے، جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی. آیت نمبر 2، دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اور جس میں ضمن ہم تمام ہی لوگ شامل ہیں، تمام اہل ایمان، فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا، کسی کام کا تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو. گویا کہ تمہارا پختہ ارادہ، تمہارا یعنی کہ اہل ایمان کی شان یہ نہیں کہ وہ صرف پختہ ارادہ کر کے اپنی کوشش اور جد و جہد پر یقین کرے، اپنے عزم مصمم پر یقین کرے. نہیں، بلکہ اہل ایمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لے اس کے بعد بھی انہیں بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے، ان کو یقین اور اعتماد اپنے رب پر ہونا چاہیے. 2 آیتیں. دلیل نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور یقین جانو اس آیت، یقین جانو اس پورے قرآن میں، یوں تو پورے قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس آیت کی تصدیق انبیاء کرام کے واقعات کرتے ہیں. اس آیت کی تصدیق صحابہ کرام کے واقعات کرتے ہیں. اس آیت کی تصدیق اسلاف کے واقعات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مشکل حالات میں اپنے رب پر بھروسہ کیا اور ان کے رب نے انہیں ان مشکل حالات سے نجات دی ہے. ان کے رب نے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کو ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے بچایا ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ دلیل دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائی. مومنین کی کیا صفت ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. گویا کہ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں خوشی ہو یا تنگی، خوشی ہو یا تنگی، مشکل سے مشکل حالات ہو یا کسی بھی طرح کے حالات ہو، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آیت نمبر 5، دلیل نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، گروہوں کو دیکھا، جماعت کو دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہی ہے جن کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا اور اس کے رسول نے کیا، اور اس کے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا. اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. پوری آیت ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے، وہ پریشانیاں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. ان پر جو پریشانیاں آئیں یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے، رسول پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے فرمایا خبردار اللہ کی مدد قریب ہے. تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل فرمائی اور یہ وعدہ کیا کہ اس طرح کی مشکلات آئیں گی. جب غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق دو نام ہیں جنگ کے، جب اس کا موقع آیا اور مسلمانوں نے دیکھا کہ لشکر کے لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ تو ہم سے پہلے ہی کیا تھا کہ یہ حالات تم پر آئیں گے اور پھر اس کے بعد تم پر مدد بھی آئے گی، اللہ کی مدد قریب ہے. تو فرمایا یہ مراد ہے. اور آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس میں مسلمانوں پر یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی آزمائش والی جنگ تھی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 1000 کفار آئے. 1000 مسلمان کتنے تھے؟ 313 یا 317 کے قریب، 313 مشہور ہے. تو مسلمان 313 اور کفار 1000. ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد ہوتی ہے، تو کفار آئے چڑھائی کرنے تقریباً 3000، اور ہجرت کے چوتھے سال اور بعض روایات کے مطابق ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا اور اس میں کفار کی تعداد تھی 12 سے 15000.
مسلمانوں کی تعداد فقط 3000 اور کفار کی تعداد، اور کفار بھی ایسے نہیں کہ کسی ایک بستی سے آئے ہو اور صرف ان سے نپٹنا ہو، بلکہ تمام کے تمام کفار نے متحد ہو کر مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنا چاہا، اور انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اس روئے زمین سے مٹانے کے لیے ایک دوسرے سے یونٹی قائم کی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے آج بھی اس طرح کے واقعات دور مت جائیے، ماضی قریب میں اس طرح کے واقعات گزرے ہیں کہ جب کسی مسلم ملک پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ حملہ کرنے والا ملک اگرچہ خود پاورفل ہے، وہ خود طاقتور ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو، ایک چھوٹے سے کمزور ملک کو شکست دینے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو دعوت دیتا ہے، تمام ممالک کو بلاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت پرانی ہے کہ کفار مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، ویسے وہ مذہب کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ان کے عقائد و نظریات الگ ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں سب ایک ہے۔ جب غزوہ خندق کا موقع پیش آیا تو یہودی، آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے عقائد و نظریات کفار و مشرکین مکہ سے الگ تھے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے مشرکین مکہ سے ہاتھ ملایا، بلکہ یہودیوں ہی نے مشرکین مکہ کو تیار کیا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ مکہ کے کفار نے یہ سوچا کہ یہودیوں کے نظریات تو ہم سے الگ ہیں، یہ ہم سے اتحاد کیسے کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہودیوں کو آزمانے کے لیے کہا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک ہم بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمیں بھی غلط کہتے ہیں اور محمد کے دین کو بھی غلط کہتے ہیں، لیکن ان کے امتحان کا مقصد یہ تھا کہ ذرا دیکھ لے ان کے نزدیک برا کون ہے۔ کہا یہ بتاؤ ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارا دین صحیح ہے یا محمد کا دین صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی جو بہت ہی سازشی قوم ہے، انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ تم ان کے دین سے بہتر ہو، حالانکہ یہودی اہل کتاب اور مسلمان بھی اہل کتاب یعنی قرآن والے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشرکوں کا دل رکھنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو جائے، کہا تم ان سے بہتر ہو، اور پھر تمام کے تمام گروہ اور جماعتیں مل کر تقریباً 12,000 سے لے کر 15,000 تک کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ آنے لگا۔ ادھر اطلاع ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کمانڈر اعلیٰ کو اطلاع ہوتی ہے، خبر ملتی ہے کہ کفار کے لشکر اور جن کی تعداد تقریباً 12,000 سے لے کر 15,000 تک ہے، وہ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور مدینے کے مسلمان تقریباً 3,000، اور وہ 3,000 بھی ایسے کہ جن کے پاس ہتھیار تک پورے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ فارس میں جب ہم پر کوئی حملہ کیا کرتا تھا، کوئی ملک ہم پر حملہ کیا کرتا تھا، تو ہم اپنے ملک کے ارد گرد خندق کھودا کرتے تھے اور اس سے ہمارا بچاؤ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا، ان کی بات کو پسند فرمایا، اور صحابہ اکرام پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھودا جائے، جس سے دشمن مدینے میں داخل نہ ہو سکے، اور خندق کھودنے میں صحابہ اکرام مشغول ہو گئے، اور یہ کمانڈر اعلیٰ ایسے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ اکرام کو حکم دے کر گھر نہیں چلے گئے، جو صحابہ اکرام کو حکم دے کر آرام کے واسطے درخت کے نیچے نہیں لیٹ گئے، جو صحابہ اکرام کو حکم دے کر اپنی سیکورٹی میں کہیں آرام نہیں فرمانے لگے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے سب سے معزز اور سب سے اعلیٰ کمانڈر اعلیٰ، سب سے بہترین فوج کے کمانڈر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہوئے اور مٹی اٹھانے میں مشغول ہوئے۔ صحابہ اکرام
اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہ جو واقعہ پورا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ مؤمنین نے جب گروہوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے سچا وعدہ کیا تھا. تو گویا کہ اس وقت بھی انہوں نے توکل کس پر کیا؟ اللہ پر. آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند احادیث دیکھیں جس سے ہمیں توکل کا پتہ چل سکے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کو اپنے رب پر کس قدر بھروسہ اور کس قدر توکل تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک جنگ سے واپس آئے اور آرام کرنے کے لیے جب صحابہ اکرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سائے دار درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی پر لٹکا دی. آپ علیہ السلام کا بیان ہے کہ اتنے میں سو رہا تھا کہ اتنے میں ایک کافر شخص آیا اور اس نے وہ تلوار لے لی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جگا کر کہا من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے اس وقت کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، تمہیں اس وقت مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ توکل علی اللہ دیکھیے، اپنے نبی کا، اپنے رب پر ایمان اور بھروسہ دیکھیے. سامنے کافر ہاتھ میں تلوار لے کر پوچھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں اللہ. یہ ایک آواز کس قدر پر اعتبار تھی، یہ ایک آواز اس میں کس قدر اپنے رب پر یقین تھا، یہ ایک آواز کس قدر طاقتور تھی. اللہ. اس کافر نے دوبارہ سوال کیا من یمنعک منی، یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون جب بچائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے جواب دیا اللہ. تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لڑکڑاہٹ نہیں، آواز میں کسی قسم کا خوف نہیں، پورے اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہیں اللہ. اس آواز کا سننا تھا کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سکون اس نے دیکھا، آپ کی آواز میں اعتماد دیکھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی اور کہا اب یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ لیکن اس شخص نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے بہت اچھے شخص کو چھوڑ رہے. آپ نے فرمایا ایمان اسلام قبول کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، گواہی نہیں دیتا لیکن وعدہ کرتا ہوں مجھے چھوڑ دو، اگر چھوڑ دو گے تو پھر میں کبھی آپ سے قتال نہیں کروں گا، نہیں لڑوں گا. آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اس سے آپ کا اخلاق بھی پتہ چلتا ہے. آپ نے اس کو جانے دیا کہ ٹھیک ہے جان. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے توکل علی اللہ کی یہ مثال کس قدر ہوتا ہے. آئیے ایک اور واقعہ دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کر رہے ہیں مدینے کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب مکہ میں پریشان ہوئے اور انہیں مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا اور مکہ والوں کا ظلم و ستم ان پر بڑھتا گیا تو انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، لیکن ایک عام ہجرت پوری کی پوری تمام مسلمانوں کی یہ ہجرت تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی. پھر آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا ہمیں ہجرت کی اجازت ملی ہے اور میں بھی ہجرت کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر مناسب سمجھے میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہوں، اس سفر میں آپ کی غلامی کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی درخواست کو قبول فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام
ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، تو سب سے پہلے مکہ کے قریب ایک پہاڑ، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا مکے والے تلاش کریں گے، لہذا پہلے کچھ عرصہ کے لیے ایک غار میں پناہ لی جائے۔ آپ نے ایک غار میں پناہ لی اور اس غار کا نام ہے غار ثور۔ غار ثور، مکہ والے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، آپ کو تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بالکل غار کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس غار میں موجود ہے۔ آئیے آگے کی بات حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ میں سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ عنہ حدثہ، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا، کہتے ہیں میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا کہ ان کے قدم ہمارے سروں پر ہیں، یعنی بالکل قریب ہے۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، اور ہم غار کے اندر موجود تھے، تو میں نے کہا فَقُلْتُ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدميه فإلى قدميه ابصرنا تحت قدميه، اے اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے، یہ ہم کو دیکھ لے گا، یعنی اس قدر قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ سنو اور مسلمانوں ٹٹولو اپنے ایمان، ٹٹولو اپنے اعتماد کو کہ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کس قدر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ، کہا اے ابو بکر، یا کہا اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، متفق علیہ، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا نگہبان اللہ ہو، جن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہو، یعنی دو ہم ہیں، ایک تو اور ایک میں، اور ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، یعنی اے ابو بکر کیا اللہ ہمیں رسوا کر دے گا، کیا اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ نہیں نہیں، ہمارا نگہبان اللہ ہے، ہمارا بھروسہ اپنے رب پر ہے، جس کے دین کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، جس کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں، وہ رب ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر اسی ہجرت کے واقعے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے انعام رکھا تھا کہ محمد کو گرفتار کر کے لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں، 100 اونٹ ان کو گرفتار کر کے لاؤ کسی بھی طرح سے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم ایک شخص، اس نے اپنا ایک گھوڑا جو تیز رفتار تھا، تیز رفتار سواری کو لیا اور خاص اس راستے پر گیا جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے، اور پھر سراقہ نے حضرت ابوبکر صدیق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ حضرت ابوبکر نے پیچھے دیکھا، حضرت ابوبکر نے پیچھے دیکھا تو سراقہ نظر آنے لگا، تو حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ نے تو ہم کو پا لیا، سراقہ ہمارے نزدیک ہے۔ اس وقت دیکھیے آپ کے نبی کے، ہمارے نبی کے کیا الفاظ تھے، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھا توکل، یہ تھا اپنے رب پر اعتماد، اور یہ درس دیتا ہے ہمارے نبی کے الفاظ ہم مسلمانوں کو کہ حالات کیسے بھی ہو، چاہے دنیا کے طاغوتی لشکر، دنیا کی طاقتیں اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہو، اور وہ لاؤ لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو، اور وہ بظاہر طاقتور نظر آئے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہو،
اور تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ ہو اور تم خالی ہاتھ ہو، لیکن اس وقت بھی تمہارا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ تم اقلیت میں ہو، تم اکثریت میں ہو، تم چند لوگ ہو، تم تھوڑے سے ہو، تم ان کی بستیوں کے درمیان ہو، تمہارے چند گھروں کے زیادہ گھروں کے درمیان ہو، تمہارا چھوٹا ملک ان بڑے ممالک کے سامنے ہو، تمہارے الفاظ یہ ہونے چاہیے، تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ دے گا، اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اور اگر اللہ کی حکمت کی وجہ سے یا ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر دشمن نے ہم کو کوئی نقصان پہنچا بھی دیا تو انشاءاللہ العزیز آخرت ہمارے نام ہے، انشاءاللہ آخرت میں ہم مسکرانے والے ہوں گے، یہ رونے والے ہوں گے۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے جو اس کے نبی کے ان الفاظ سے ملتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آئیے اپنے رب پر بھروسے کی مثال صحابہ اکرام سے ملے۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ پر کس قدر یقین اور اعتماد تھا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی جنگ، بلکہ اس جنگ سے پہلے آپ دیکھیے صحابہ اکرام کو بے انتہا ستایا گیا۔ ستانے والے کون تھے؟ مکہ کے چودھری۔ ستانے والے کون تھے؟ مکہ کے طاقتور لوگ۔ ستانے والے وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں اسلام قبول کرنے والے بعض افراد غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے، وہ سرداران قریش اپنے غلاموں کو ستاتے، اپنے ماتحتوں کو ستاتے اور دیگر غریب لوگوں کو بھی وہ ستایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ایمان اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، مکہ والے ان کو بے انتہا ستایا کرتے تھے، ان تینوں پر وہ بے انتہا ستایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا صبر کرو اے آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور حضرت سمیہ کی شہادت اسی مظلومی کی حالت میں ہو جاتی ہے، اور کس حالت میں اور کس انداز میں آپ کی شہادت ہوتی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو اپنے رب پر کس قدر بھروسہ تھا، کس قدر توکل تھا کہ حضرت سمیہ نے اور حضرت یاسر نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، لیکن مکہ کے مشرکوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا۔ ہجرت ہوتی ہے، مکہ والوں نے سوچا یہاں سے ہجرت کر گئے اب تو یہ پھلنے اور پھولنے لگیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعوت میں، یہ جو دعوت دیتے ہیں نا، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ انہیں اگر امن و امان سے بھی رہنے دیا گیا تو ان کا دین پھیلے گا، ہے نا۔ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو صرف امن و امان مل جائے، دعوت کی آزادی، کہ سب کو آزادی ملے، تم اپنے اس کی دعوت دو، اپنے مذہب کی دعوت دو، ہم اپنے مذہب کی دعوت دیں، ایک آزادی۔ تو جانتے ہیں دنیا والے کہ اگر ان کو آزادی بھی دے دی گئی تو ان کے دین میں، ان کی دعوت میں وہ کشش ہے کہ وہ پھیلتا جائے گا، رکے گا نہیں، وہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو مکہ والوں نے سوچا اگر ان مسلمانوں کو یوں ہی اطمینان سے رہنے دیا گیا تو یہ تو بہت بڑھ جائیں گے، لہذا انہوں نے پلان بنایا کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ وہ پورا واقعہ ہے، ایک تجارتی لشکر آ رہا تھا اور اس تعلق سے پورا واقعہ ہے، لیکن پہلی جنگ جو پیش آئی جنگ بدر، آپ دیکھیے اس میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، فقط 313۔ اور مشرکین ہتھیاروں سے لیس، ان کے پاس گھوڑے، ان کے پاس تلواریں، ان کے پاس ڈھال، لیکن مسلمانوں کا حال یہ تھا
ایک تو تعداد میں کم، وہ 1000، یہ 313۔ پھر حال یہ کہ کسی کے پاس سواری ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو سواری نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس کمان ہے تو اس کو، کسی کے پاس تیر نہیں، اور کسی کے پاس اور دیگر سامان نہیں۔ الغرض مسلمانوں کی آدھی ادھوری تیاری کہہ لیجئے، یا آدھی ادھوری ان کی طاقت و قوت بظاہر کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، اور پھر تعداد میں بھی کم، لیکن اس کے باوجود وہ مکہ والوں سے ٹکراتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آخر ان کے پاس ایسی کون سی چیز تھی کہ 313 1000 سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہاں تک تیار ہو گئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تب بھی ہم میں سے کوئی پیچھے باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ ہمیں کسی وادی میں جا کر مقابلہ کرنے کا حکم دیں، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ آخر ان 313 کے پاس وہ کون سی چیز تھی؟ جواب یہ ہوگا، ان کے پاس نہ کوئی ایٹم بم تھا، ان کے پاس نہ کوئی بندوق تھی، نہ کوئی توپ تھی، نہ ہتھیاروں سے بہت زیادہ وہ لیس تھے۔ ہاں، اگر ان کے پاس کچھ تھا تو وہ اپنے رب پر اعتماد تھا، اگر ان کے پاس کچھ تھا تو اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا توکل اور صحابہ اکرام کا بھروسہ۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن آئیے اب ہم مسلمانوں کی چند عقائد سے متعلق گفتگو کر اپنی باتوں کو ختم کریں۔ مسلمانوں کا توکل بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ آج کل کے بعض مسلمانوں کا اپنے رب پر کس طرح کا توکل ہے۔ ایک طرف ہمارے اسلاف کی یہ تاریخ، ایک طرف ہمارے رسول کی یہ تاریخ، ان کے توکل کے یہ نمونے اور یہ واقعات، اور دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھیے مسلمان کن چیزوں سے ڈرتا ہے، مسلمانوں نے اپنے دلوں میں کن چیزوں کا خوف بیٹھا رکھا ہے۔ مسلمان وقت سے ڈرتا ہے۔ وقت، آپ تعجب کریں گے بھائی وقت سے کیسے ڈرتا ہے؟ جی ہاں، اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں وقت سے کیسے ڈرتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں اگر شادی بیاہ کیا تو کامیابی نہیں ملے گی، خوشیاں نہیں ملیں گی، ناکامی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وقت سے ڈر رہا ہے، ایک مہینے سے ڈر رہا ہے، حالانکہ وقت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ شر کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ خیر کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پریشانیاں دور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شادیوں کو کامیاب بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ وقت سے ڈر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کو منحوس نہیں بنایا ہے، کسی سال کو منحوس نہیں بنایا، کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا، کسی دن کو منحوس نہیں بنایا، بلکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں خوشیاں کامیاب نہیں ہوتی یا خوشیاں نہیں ملتی، یہ مکہ والوں کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقائد میں سدھار پیدا کیا اور عقائد کا درس دیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدم ولا طیرہ ولا سفر، فرمایا بیماری کسی کو پکڑ لیتی ہے یہ کچھ نہیں ہے، بیماری نہیں پکڑتی، اصل بیماری دینے والا اللہ ہے، پرندہ اڑا کر بشکولی لینا یہ بھی کچھ نہیں ہے، اور فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔
تو ایک عقیدہ تو مسلمانوں کا یہ ہے کہ سفر کا مہینہ ملعوث ہے، اس عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ جب مناسب ہو شادی کرنا، جب تاریخ بیٹھ جائے اور بات چیت ہو جائے، وہ چاہے سفر کا مہینہ ہو یا محرم کا ہو، اس میں شادی کر لینی چاہیے۔ ایک چیز۔ نمبر 2، مسلمان چھوٹی چھوٹی چیز، بے جان چیزوں سے بھی ڈرتا ہے۔ نیبو سے ڈرتا ہے، لیمن سے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کیسی بات، لیمن سے کیسے ڈرتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے تجربہ کر کے، آپ کو سیٹ چاہیے تو آپ ٹرین میں سیٹ پر بس نیبو رکھ دو، کچھ ہری مرچیں رکھ دو، کوئی نہیں بیٹھے گا۔ غیر مسلم تو خیر بیٹھیں گے ہی نہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے، لیکن یہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کو اس نے اپنا معبود مانا، وہ اس نیبو سے ڈر رہا ہے، لیمن سے ڈر رہا ہے، وہ ہری مرچ سے ڈر رہا ہے۔ آپ رکھ دیجیے سیٹ پر، بھیڑ ہوگی، دوسری سیٹیں گھیریں گے لوگ، وہاں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ مسلمان بھی کوئی داخل ہوگا وہاں نہیں بیٹھے گا کہ بھائی نیبو لیمن رکھا ہوا، تو کس سے ڈر رہا ہے؟ بے جان چیزوں سے۔ 2 چیزیں، مسلمان جانوروں تک سے ڈرتا ہے، جانوروں تک سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بلی رستہ کاٹ گئی، کہیں جا رہے ہو، بائک سے سفر کر رہے ہو اور سامنے سے کالی بلی گزر جائے، بس اب سفر ملتوی، اب سفر نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ کیوں سفر آپ نے مؤخر کر دیا؟ کیوں سفر ملتوی کر دیا؟ اس وجہ سے کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی۔ کیوں؟ کالی بلی میں ایسا کیا ہے؟ کچھ ایٹم بم ہے اس میں، کوئی بم ہے، کاٹ گئی تو کیا ہوا؟ وہ راستے سے گزر گئی تو کیا کچھ بچھا گئی وہاں؟ بلی رستہ کاٹ گئی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، غیر مسلموں کی چھوڑیے، مسلمانوں کی طرف دیکھیے، مسلمانوں کی طرف آج کے دور میں بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو فقط اس وجہ سے اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے ہیں، ارادہ بدل لیتے ہیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کہیں جا رہے ہو اور سامنے سے بلی گزر گئی تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ بلی کو آپ سے زیادہ جلدی ہے، بس یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بلی کو آپ سے زیادہ جلدی تھی لہذا وہ گزر گئے، اس کا کوئی اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن مسلمان بلی سے ڈر رہا ہے۔ اور دیکھیے مسلمانوں کے عقائد، نئی گاڑی لی تو کیا کریں گے؟ اس پر جوتا لٹکا دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہیں خوف ہے کہ کسی کی نظر گاڑی کو لگ سکتی ہے۔ بہت اچھی گاڑی ہے، ابھی نئی نکلوا کر لایا تو کیا کریں گے؟ اس پر جوتا لٹکا دیں گے۔ جوتا کیوں لٹکایا؟ اس وجہ سے کہ اس سے اس کے کی خوبصورتی میں داغ لگ گیا تو اب نظر نہیں لگے گی۔ یہ جوتا نظر لگنے سے بچائے گا، یہ جوتا۔ اللہ، ارے ہمارے نبی نے تو یہ الفاظ سکھائے تھے، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ان الفاظ میں آپ حضرت حسن اور حسین پر دم کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بعد گایا، ان الفاظ میں دم کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہم کو مختلف دعائیں سکھائی ہیں، ذکر و اذکار سکھائے ہیں۔ نظر لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے، جادو ٹونا ہوتا ہے، جنات کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر و اذکار سکھائے ہیں۔ ذکر و اذکار کی پابندی کرو، پاکی کے ساتھ رہو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، انشاءاللہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اور اگر اثر انداز ہو بھی گئی، اگر جن نے تھوڑا بہت پریشان کر بھی دیا یا جادو کا اثر ہو بھی گیا، لیکن صحیح معنوں میں اس قدر پریشانی نہیں ہوگی جتنا کہ وہ چاہتا ہے۔ تھوڑا 1-2 دن ہو سکتا ہے، کچھ ایام جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تھا، تو اثر تو ہونا ممکن ہے، لیکن اس قدر وہ پریشانی نہیں آ سکتی اگر اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اور ذکر و اذکار۔ تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا، لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے؟ نئی گاڑی پر جوتا لٹکا رہا ہے۔ اور نہ صرف جوتا، کیا لکھا جاتا ہے؟ بری نظر والے تیرا منہ کالا، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ گویا کہ جس کی بری نظر ہو اس کا منہ کالا ہو جائے۔ ارے بھائی منہ کالا ہوگا تو نظر تو پھر بھی بری رہے گی، اگر اس وجہ سے اس کا منہ کالا کر رہے ہو
نظر تو اگر اس کی بری، ارے بھائی نظر کسی کی بری نہیں ہوتی، بس یہ ہے کوئی چیز کسی کو اچھی لگ گئی اور وہ ماشاءاللہ نہ کہے تو نظر لگ سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی کسی کو اپنے بھائی کو دیکھ کر اسے اچھا لگے، اس کا لباس یا اس کی خوبصورتی، تو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے تاکہ نظر نہ لگے۔ لیکن یہ کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا، یہ گاڑیوں پہ لکھا رہتا، تو یہ مسلمانوں کے عقیدے کہ وہ ان بے جان چیزوں سے، جانوروں سے، بلی سے، چوہے سے، ان چیزوں سے ڈر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور چیز، مسلمانوں کا ایک اور عقیدہ، اللہ پر بھروسہ ان کا کیسا ہے اور کس درجے تک پہنچ چکا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو، 1 سال انتظار کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، 2 سال، 3 سال بھی اگر اولاد نہ ہو تو کیا کرے گی وہ خاتون یا وہ شخص؟ کوئی اسے مشورہ دے دے گا کہ فلاں بابا کے یہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر کچھ چڑھا دو، آپ کے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ اور بی بی یہ تجربہ ہے میرے یہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، میری بھاوج کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ اپنا بال باندھ کر فلاں جگہ آ گئی تھی، اس کے یہاں اولاد ہو گئی تھی۔ بی بی تو بالکل بھی فکر مت کر، وہاں چلی جا، ہو جائے گا۔ اس طرح کے حقائق، اور پھر بی بی وہی جاتی ہے اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اور وہاں جا کر درخواست لکھی جاتی ہے، وہاں جا کر درخواست لگائی جاتی ہے اور بابا سے مانگا جاتا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ میرے یہاں اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، بابا جی پر یقین ہے، بابا جی پر اعتماد ہے۔ اچھا، پیدا کرنے کا اعتماد بابا پر ہے، لیکن دیکھیے ایک اور دوسرے نظریے سے دیکھیے مسلمانوں کا عقیدہ کہ کسی کے یہاں اولاد کافی عرصے کے بعد ہو اور اس نے اس طریقے سے کہیں مطالبہ کیا ہو کسی بابا کے یہاں اور اس کے یہاں اولاد ہو جائے، آپ اسے ملے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، فلاں بابا کی کرپا یا ان کی مہربانی، یعنی ان کے یہاں جا کر مانگا ہم نے تو مل گیا، بابا پر بھروسہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں کو محفوظ رکھے، ہماری اولاد کو محفوظ رکھے، خدا نہ خواستہ اگر انتقال ہو جائے اسی بیٹے کا بڑے ہو کر، جب وہ بڑا ہو جائے تو آپ ملے کہ بھائی آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، پتہ چلا، بہت افسوس ہوا، تو کیا کہیں گے؟ جی جیسی اللہ کی مرضی ہے، پیدا انہوں نے کیا بابا نے اور اسی کا انتقال ہو گیا تو جیسی اللہ کی مرضی۔ اچھا، اللہ کا کام صرف مارنا ہے، پیدا کرنا ان کا کام ہے؟ نہیں، اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اہل ایمان کی اور موحدین کی صفت یہ ہے کہ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور بیماری کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے اور غموں سے دوچار کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ تقسیم نہیں کرتے کہ پیدا انہوں نے کیا اور مارا اللہ نے، نہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے، موحدین کا عقیدہ یہ ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اولاد 2 سال کے بعد ملے، 3 سال کے بعد ملے، 10 سال کے بعد ملے، بلکہ ہم نے اس طرح کے واقعات خود سنے ہیں، بلکہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایک صاحب کے یہاں اولاد نہیں ہوئی اور وہ عمرہ کیا کرتے تھے اور کعبے میں جا کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن 10 سال تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ کیا انہیں مایوس ہو کر بیٹھ جانا چاہیے تھا؟ نہیں، اہل ایمان کی یہ صفت نہیں ہے۔ 10 سال تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی اور 10 سال کے بعد رب نے ان کی دعا کو قبول کیا تو ان کے یہاں 11-12 بچے ہوئے، اللہ نے ان کو 11-12 بچے عطا فرمائے، یعنی اس کے بعد پھر ان کے یہاں کبھی رکاوٹ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ تاخیر کر سکتا ہے، اگر کسی یہاں اولاد نہ ہو تو اسے اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے۔ غیر اللہ کی چوکھٹ پر جا کر اپنی پیشانی کو خم کر کے اور ان سے دعائیں مانگ کر اور وہاں درخواست لگا کر، وہاں اپنے سر کا بال باندھ کر
وہاں پر قربانیاں پیش کر کر، وہاں پر ذبیحہ پیش کر کر، وہاں پر دینے لٹا کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ ہمارا بھروسہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور خود اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ہمیں تعلیم یہ دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں ہوتی، لیکن کس سے دعائیں کرتے ہیں؟ رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے یہاں اولاد کی پیدائش 80 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت ابراہیم سے پہلے بہت سارے انبیاء گزر چکے، بہت سارے نبی گزر چکے، لیکن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی نبی کا نام لے کر دعا کی، کسی نبی کو پکارا اولاد کے لیے؟ اگر اولاد کے لیے غیر اللہ کو پکارنا جائز ہوتا اور غیر اللہ سے فائدہ ہوتا تو مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق انبیاء کرام ہے، مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی نبی کو پکارتے، لیکن حضرت ابراہیم نے پکارا تو اپنے رب کو۔ یہ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، ان کے یہاں بھی اولاد نہیں ہوئی تو حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ اہل ایمان کی شان ہونی چاہیے، اے ہمارے رب تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں میں یہی درخواست کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پریشانیاں آئیں، تکلیف آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنے رب سے بھروسہ اور توکل ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا کو مومنین کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے، مسلمانوں کو قید خانہ، مسلمانوں کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے، کافروں کے لیے جنت کہا گیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر ہم پر تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اعتماد ہمارے رب پر اور زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پریشانیاں آئیں تو اپنے رب سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے اور شریعت ہی سے دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توکل کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اے اللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے عقائد کو درست رکھنے کی اور درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے، ورنہ دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے۔ سامعین کرام، یہ عجیب سا معاملہ ہے ماہ سفر سے جڑا ہوا۔ جیسا کہ ماہ سفر ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے اور سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی ہم کافی میسیجز وغیرہ کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ماہ سفر جو عربی مہینہ ہے، ماہ سفر جو اسلام کا دوسرا مہینہ، جس کے بارے میں میسیج نشر کیا جا رہا تھا کہ یا باسط یا حفیظو 11 مرتبہ سینڈ کیے جائیں تو مشاکل کا حل ہوگا۔ اسی طرح سے اسلام کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، جس کے داخل ہونے پر مبارکبادی کے سلسلے میں یہ میسیج نشر کیا جا رہا تھا کہ ایسے لوگ جو سب سے پہلے ربیع الاول کے مہینے کے داخل ہونے پر مبارکبادی پیش کریں گے تو ایسے آدمی پر جہنم حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے خرافات ہمارے درمیان در آئی ہیں، جس کا کہ علاج سوائے شریعت کی طرف پلٹنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے عمل کی نحوست ہی ہے، اس کا کسی نہ وقت سے تعلق ہے نہ کسی سمے سے اس کا رشتہ ہے، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہی ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو ہم سے دور رکھتی ہے۔ جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ یاسین کے اندر فرمایا تھا کہ قالوا انا طیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بستی والوں کی طرف
واقعے کو ذکر کیا اور بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کی گئی، دین کی باتوں کی نصیحت کی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سکھایا گیا اور تعلیم کو سکھایا گیا، تو وہاں کے بگڑے ہوئے اور بدمعاش اور اوباش لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو سمجھ کر اور دین سمجھ کر جسے اپنایا ہوا تھا، ان لوگوں نے ان رسولوں سے کہا کہ اگر تم نے اپنی باتوں کو نہیں روکا تو ہم تم پر پتھراؤ کریں گے، ہم تم کو ماریں گے۔ ان رسولوں کو انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ ہم تو اسے بدشگونی سمجھتے ہیں، اپشگن سمجھتے ہیں، آپ کی باتوں کو بری باتیں ہمارے لیے۔ تب ان کو کہا گیا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ اعمال کی نحوست، انسان کے عقیدے کی نحوست اللہ رب العالمین سے اور اللہ رب العالمین کی محبت سے اور اس کی مدد سے ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو دور کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ نے ابھی جو موضوع سماعت فرمایا، اللہ رب العالمین پر توکل، فضیلت الشیخ کمال الدین ثنابلی حفظہ اللہ کے صاحب کی زبانی سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ان الفاظ کو قبول فرمائے اور آپ کے کفت حسنات میں شامل فرمائیں۔ بارک اللہ لہم و جزاہم اللہ خیر۔